بنو معاویہ اور بنو عباس جو خلافت کے جانشین بنے تھے کہ شاہی خاندان کے بعد ان کے جانشین حکمران خاندانوں کے دوران عربوں کی سلطنت کو زبردست عروج حاصل ہو گیا تھا، لیکن ہارون الرشید کے انتقال کے بعد اس کی دنیاوی طاقت میں زوال کے آثار دکھائی دینے لگے تھے۔ مختلف صوبوں کے صوبے داروں نے اطاعت کا جو اطار پھینکا اور بادشاہ کا لقب اختیار کر لیا، جبکہ خلافت کی حکومت صرف بغداد کے صوبے اور اس کے ماتحت علاقوں تک محدود ہو کر رہ گئی اور خلیفہ کو مذہب کے معاملہ ہی میں بااختیار سمجھا جانے لگا۔ السلام علیکم، میں ہوں واصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، آپ نے غزنوی خاندان کے ایک بہت بڑے سپہ سالار، ایک بہت بڑے جنگجو کا نام تو سنا ہوگا، محمود غزنوی، لیکن کیا آپ جانتے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ وہ کون تھا؟ وہ کہاں سے آیا تھا؟ یہ سب چیزیں آپ کو ناظرین کرام اس ویڈیو میں بتائی جائیں گی، تو آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ چلیے اس ویڈیو کا باقاعدہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ تعمیری یا پھر تعمیر کے جانشین جنہوں نے سب سے پہلے آزادی حاصل کی، وہ خراسان کے عظیم صوبوں میں جا کر آباد ہو گئے۔ 882 میں بادشاہوں کا ایک خاندان سوفارڈز ان کا جانشین بنا، جس کی بنیاد سیستان کے ایک کثیر یعقوب نے رکھی تھی۔ اسے اپنی عسکری مہارت کے بنا پر بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی تھی۔ اپنی باری پر 903 میں سامانویوں نے اسے تہو بالا کر دیا۔ اس خاندان کا بانی اسماعیل تھا، جس نے 623 ہجری میں بادشاہت کا لقب حاصل کیا تھا۔ اسے انصاف اور نیکی کے کاموں میں بہت زیادہ شہرت حاصل تھی۔ اس کی حکومت بخارا، خراسان اور ایرانی سلطنت کے ایک بہت بڑے حصے پر تھی۔ سامانوی خاندان نے 120 سال تک بڑے اطمینان کے ساتھ حکومت کی۔ 5واں بادشاہ عبد المالک، جس کا انتقال بخارا میں ہوا، اس نے اپنے ترکے میں ایک ننھا شہزادہ منصور چھوڑا۔ مرحوم بادشاہ کا ایک ترک غلام الپسطگین، جو خراسان کے ایک وسیع و عریض علاقے پر حکومت کیا کرتا تھا، اس نے نوجوان شہزادے کے چچا ہونے کا اعلان کیا، لیکن مخالفوں نے اس کو تخت پر بٹھا دیا۔ نوجوان بادشاہ نے الپسطگین سے ناراض ہو کر اسے بخارا حاضر ہونے کا حکم دیا۔ یہ حاکم خراسان کے دارالحکومت نیشا پور سے ایک بہت بڑی فوج کے ہمراہ غزنی کی طرف روانہ ہوا اور بے شمار فتوحات حاصل کرنے اور بہت زیادہ شاہی فوجوں کو شکست دینے کے بعد اس نے بادشاہت کا اعلان کیا۔ الپسطگین نے اپنے جرنیل سبستگین کے تحت کئی بار ملتان اور لمگہان کے صوبوں کو زیر کرنے کے لیے روانہ کیا۔ ان صوبوں کے ہزاروں باشندوں کو غلام بنا کر غزنی لے جایا گیا۔ لاہور کے راجہ جے پال نے جب یہ محسوس کیا کہ اس کی فوج کے دستے شمالی حملہ آوروں کی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اس نے بھاٹیا کے راجہ کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ جب بھی حملہ آوروں نے ہندوستان پر حملہ کیا تو متحد فوجیں ان سے لوٹا ہوا مال لے جاتے ہوئے روکنے میں سخت ناکام ہو جاتی تھی۔ الپسطگین نے 15 سال تک بڑے سکون اور امن کے ساتھ حکومت کی اور 972 میں اس کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا ابو الاسحاق اس کا جانشین بنا، لیکن وہ بھی کم عرصہ ہی حکومت کرنے کے بعد انتقال کر گیا۔ لہٰذا سبستگین، جو اس کا اصل میں غلام تھا اور اس نے اس کی بیٹی سے شادی بھی کی ہوئی تھی، تو لہٰذا فوج نے متفقہ طور پر اسے غزنی کے تخت پر بٹھا دیا۔ مناہ الراج کے مطابق سبستگین ترک نسل کا ایک غلام تھا۔ ایک تاجر نصر حاجی نے اسے اس وقت خریدا جب یہ محض ایک لڑکا تھا۔ کم عمری میں ہی اسے خرید لیا گیا تھا۔ وہ اسے ترکستان سے
بخارا لایا، جہاں پر آ کر اس نے اسے الفسطگین کو فروخت کر دیا تھا۔ سبستگین نے الفسطگین کے غلاموں کے ہمراہ تعلیم حاصل کی اور مختلف ہتھیاروں کے استعمال کے بارے میں بھی کمال مہارت حاصل کی۔ وہ پہلے اس کے ملازمین میں گھڑ سوار تھا۔ نہایت طاقتور اور پرتھیلا ہونے کے باعث جنگل میں اس کے لیے شکار بھی کیا کرتا تھا۔ اولی عمر میں اس میں مستقبل کی ایک جھلک نظر آ رہی تھی۔ اس کا سرپرست مطلب اس کا مالک اس کی صلاحیتوں کو بہت زیادہ سراہتا تھا اور اس پر بہت زیادہ اعتبار بھی کیا کرتا تھا۔ اس نے جلد ہی اسے اپنی فوج میں اہم عہدوں پر فائز کر دیا تھا اور آخر کار غزنی میں شاہی اقتدار حاصل کرنے کے بعد اس نے اپنے حمایتوں کو امیر الامر اور وکیل الملک کا خطاب بھی دیا۔ سبستگین نے اقتدار حاصل کرنے کے بعد نصیر الدین کا لقب اختیار کر لیا اور وہ خود کو امیر کہا کرتا تھا۔ قندھار پر قبضہ کرنے اور اسے اپنی سلطنت میں شامل کرنے کے بعد اس نے زابستان کے دارالخلافہ بست کے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ وہاں اس کی ملاقات مشہور الزمانہ ابو الفاتح سے ہوئی، جنہیں ان کے علم و فضل اور ذہانت کے باعث اس نے اپنا مصاحب خاص بنا لیا۔ اس نے ہندوستان کے بت پرستوں کے خلاف جنگ کرنے کا ایک مضبوط ارادہ کر لیا، جو ابھی تک برہما اور مہاتما بدھ کی پرستش سے واقف تھا۔ اس وقت پنجاب پر ہسپال کے بیٹے جے پال کی حکومت تھی، جس کا علاقہ ایک طرف سے دریائے سندھ سے لغمان اور دوسری طرف سے کشمیر سے ملتان تک پھیلا ہوا تھا۔ 973 میں ایک بہت بڑی فوج کے ہمراہ مشرق کے طرف پیش قدمی کرتے ہوئے اس نے بہت زیادہ قلعوں کو تسخیر کیا اور مسجدیں تعمیر کروانے کا حکم دیا اور بہت زیادہ مال غنیمت کے ہمراہ غزنی کی جانب لوٹا۔ جے پال جو اس وقت بٹنڈا کے قلعے میں رہائش پذیر تھا، اس نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کے پے در پے حملے نے ملک کے امن و امان کو پوری طرح متاثر کر دیا ہے، لہذا اس نے بہت بڑی فوج تیار کی اور بے شمار ہاتھیوں کو اس مقصد کے لیے جمع کیا کہ وہ ان کے ساتھ ان کی اپنی سرزمین پر حملہ کر دے گا۔ اس نے سندھ کو پار کیا اور نعمان کی طرف پیش قدمی کی، جہاں پہ اس کی مٹ بھیڑ سبستگین کے ساتھ بھی ہوئی۔ جب لڑائی شروع ہوئی تو سبستگین کے بیٹے محمود نے، جو اس وقت محض ایک لڑکا تھا، بہادری اور سپہ سلاری والے جوہر دکھائے۔ رات کے وقت زبردست طوفان آنے، بارش ہونے اور سالہ باری ہونے کے بعد ہر طرف خوف و ہراساں اور تباہی پھیل گئی تھی۔ لاہور کے راجہ کے دستے بری طرح سے متاثر ہوئے اور اس کے بے شمار مویشی ہلاک ہو گئے۔ راجہ نے جب اپنی فوج کو منتشر ہوتے دیکھا تو صبح کے وقت ہی صلح امن کر لی۔ سبستگین ہندوستانی راجہ کی صلح کی درخواست پر رضامند ہو گیا، لیکن نوجوان محمود جو اس وقت ایک بہترین جنگجو تھا، اس کے اثر رسوخ نے اسے یہ شرط ماننے سے باز رکھا۔ اس پر جے پال نے اس بات کی وضاحت کرنے کے لیے بادشاہ کے پاس بے شمار سفیر بھیجے کہ بادشاہ سلامت راجپوت سپاہیوں کی یہ رسم تھی کہ جب انہیں آخری پاؤں تک پیچھے دھکیل دیا جاتا تھا، وہ اپنے بیوی بچوں کو ہلاک کرنے کے لیے اپنے گھر، اپنی جائیدادوں اور سب کو نظر آتش کر دیتے تھے اور مایوسی کے عالم میں اپنے بال بکھیر کر دشمن کے اندر گھس کر اپنے انتقام کے سرخ طوفان میں غرق ہو جایا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، یہ آپ کو میں پچھلی ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں کہ جب سکندر اعظم نے ملی کے قلعے پر حملہ کیا تھا تو انہوں نے اندر ہی اپنے آپ کو آگ لگا لی تھی اور اپنے آپ کو نظر آتش کر لیا تھا۔ تو یہ راجپوتوں کی ایک رسم ہوا کرتی تھی۔ اس بار سبستگین کو بھی اس راجہ نے یہی پیغام بھیجا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، لیکن میں آپ کے ساتھ صلح کرنا چاہتا ہوں۔ سبستگین جو راجہ کو مایوسی کے عالم میں تسخیر نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ شرط ماننے پر تیار ہو گیا۔ راجہ امن کی قیمت کے طور پر 10 لاکھ درہم اور 50 ہاتھی دینے پر رضامند ہو گیا۔ راجہ نے پوری رقم کو اپنے پڑاؤ میں رہتے ہوئے ادا کرنے سے قاصر ہوتے ہوئے تاکہ وہ لاہور سے باقی ماندہ رقم وصول کر سکے، جبکہ یرغمالیوں کے
حفاظت کے پیش نظر سبستگین کے پاس ہی انہیں رہنے دیا۔ تاہم راجہ نے اپنے دارالخلافہ میں اپنے آپ کو محفوظ پا کر اپنے برہمن مشیروں کی ہدایت پر عمل کیے ہوئے معاہدے سے منحرف ہو گیا، مطلب مکر گیا اس نے جو معاہدہ کیا ہوا تھا۔ اس نے اسی وقت مسلمان افسروں کو قیدی بنا لیا۔ سبستگین جو اس وقت غزنی پہنچ چکا تھا، اس نے جب یہ سنا کہ راجہ اپنے معاہدے سے مکر گیا ہے تو وہ اسی وقت بہت ہی غصے میں آ گیا۔ سبستگین نے اسی وقت ہندوستانی راجہ کی اس ہتک کا بدلہ لینے کے لیے ایک بہت بڑی فوج کے ہمراہ نعمان کی طرف پیش قدمی جاری کر دی۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ ملتے ہیں آپ کو نیو ویڈیو میں۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکیں۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔